کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ عاشقان رسول جو ہیں، جب ان کو ہوا بھی اچھی لگتی ہے، موسم بھی اچھا لگتا ہے، تو جس کے دل ہی مدینے کی یاد میں گم ہو، تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ بڑی پیاری تمنا، مل کر آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ اس کلام کا مقطع جو ہے بہت بار پڑھا، لیکن کل ایسا لگتا ہے کہ جو روح پرور جنازہ ایک سچے عاشق رسول کا دنیا نے دیکھا، اب اس شعر کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نیازی صاحب، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاری رہے گا، ذرا اسلام پہ اشارہ ہو رہا ہے، منتظمین کی طرف آگے آ جائیں، پیچھے جگہ فل ہو گئی ہے تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو، اس نیت کے ساتھ کہ کسی آنے والے مسلمان بھائی کے لیے میں جگہ کشادہ کر رہا ہوں، آپ آگے آئیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا ماشاءاللہ۔ تشریف وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی اس پیاری سی خوبصورت سی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ ماشاءاللہ فیصل بھائی اور ان کے اہل خانہ ہر سال ہی بڑی محبت بڑے پیار کے ساتھ محفل سجاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس محفل سجانے کا، خرچ کرنے کا، اہتمام کرنے کا خوب اجر عطا فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ اللہ کی رحمت سے ٹائم لیتے ہیں، مگر فیصل بھائی جب بھی ٹائم لیتے ہیں ساتھ ایک ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، مجھے اتوار ضرور دیجیے گا۔ اب وہ اتوار تلاش کرنے میں بعض اوقات 12ویں کا مہینہ جو ہے
وہ نکل جاتا ہے. تو بہرحال پیار ہے ان کا, اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے. تو بہرحال آج مجھے بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو بہت ساری کانفرنسز میں, بہت سارے سیمینارز میں, بہت سارے پروگرامز میں جاتے ہیں اور مہمان ایگزیکیوٹیو جگہوں پر جا کر بیٹھتے ہیں. اور دنیا میں دستور ہے کہ جو جتنا آگے بیٹھتا ہے, جتنا جس کو کہیں کہ وی آئی پیز کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے, وہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے کہ یار ہمیں ذرا جگہ ملے تو بڑی جو ہے وہ اسٹیج کے قریب جگہ ملے. میں سوچ رہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, ٹھیک ہے نا, ساری دنیا ہوگی نا, اس دنیا میں وی آئی پی کہلانے والے بھی سارے ہوں گے. کوئی کس سیمینار میں, کوئی کس جگہ جا کر, جس کو آپ کہیں کہ بڑی موسٹ امپورٹنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہوگا. وی آئی پی کا مطلب بھی ہے نا ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی, ٹھیک ہے. اب وہاں سب سے وی آئی پی سیٹ کون سی ہوگی؟ قیامت میں جب ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ وی آئی پی ایکسکلوسیو جگہ کون سی ہوگی جہاں ہم جانا چاہیں گے؟ تو یقیناً ایک مسلمان کے دل سے صدا یہی نکلے گی کہ جہاں میرے آقا ہوں گے, اگر وہاں میں پہنچ گیا نا تو اس سے زیادہ برکت والی, رحمت والی, آسانی والی جگہ کوئی نہیں ہونی. اللہ کے حبیب ہیں اور سارا محشر کا جو سما ہے نا, وہ نبی پاک ہی کی برتری, آپ کی شان دکھانے کے لیے سجایا جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں اگر کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے, لوگ اس کے قریب بیٹھنا, اس کے قریب جانا پسند کرتے ہیں کہ یار جانے محفل یہ ہے, ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں. تو پورے محشر کی جو محفل ہے اس کی جانے محفل کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو خوش نصیب کون ہوگا اس دن کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ جائے گا. وہ بڑی ایکسکلوسیو جگہ ہوگی. تو کیسے پہنچیں گے جناب؟ وہاں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے. یہاں 25-50 ہزار لوگوں کا کوئی پروگرام ہو جائے اور کوئی کہے جناب مجھے آگے جانا ہے, تو لوگ کہیں گے اتنے رش میں آگے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. جہاں اربوں خربوں لوگ ہوں گے, کیسے قریب جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ کوئی وی آئی پی پاس ہوگا, کوئی نہ کوئی ایکسکلوسیو گیٹ ہوگا جس سے جانے والے جا سکیں گے, ورنہ تو پاسبل نہیں, اپنے زور سے تو کوئی نہیں جا سکے گا. تو آؤ میں بتاتا ہوں وہ وی آئی پی پاس کون سا ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا قیامت کے دن فارمولا کون سا ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں دیا, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. جب انہوں نے فرما دیا تو قریب ہو جائیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. ویری سمپل گیٹ وے. اب آپ کی مرضی ہے کتنا قریب ہونا ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک تصور جمانا, ماشاءاللہ کئی حاجی بیٹھے ہیں, آپ کو تصور کرنا تھوڑا سا آسان ہے جو حج کر کے آیا ہے. عرفات کے میدان کا کراؤڈ آپ نے دیکھا ہوگا, 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اتنا کراؤڈ ہوتا ہے. 7.5 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں, اور قیامت والے دن تو جتنے دنیا میں آئے ہیں سارے ہوں گے, تو خربوں لوگ ہوں گے. تو خربوں لوگوں کا کراؤڈ ہے, اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں, اور اب میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. جب یہ تصور جما کر درود پڑھو گے نا تو تمہیں درود پڑھنے کا اور لطف آئے گا. دل نہیں چاہے گا درود ختم کر رہو, یا تھوڑے اور پڑھ لوں, تھوڑا اور نبی پاک کے قریب ہو جاؤں, تھوڑا اور رحمت للعالمین کے قریب ہو جاؤں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. دنیا میں بھی خیر رہے گی انشاءاللہ, آخرت میں بھی خیر رہے گی. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً یہاں پر بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو بڑے کامیاب بزنس مین تھے. ان کی جو ذات طیبہ ہے, اربوں پتی اس زمانے کے کہہ لیں, بلینر کہہ لیں, ملینر کہہ لیں, مال بھی بہت تھا, مگر اللہ پاک نے کچھ ایسے اوصاف سے بھی نوازا تھا کہ آپ نہ صرف جنتی کہلائے بلکہ قطعی جنتی کہلائے ہیں. صحابی تو جتنے ہیں سارے جنتی ہیں نا, مگر کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. وہ 10 کون تھے؟
جن کو کہتے ہیں عشرۂ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک مالدار پرسنالٹی، ایک کاروباری آدمی بھی ایسی برکتیں پا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ کون ہیں اور ان کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ تاجر جو تھے، ان کا بڑا بزنس تھا اور یہ تجارتی مہارت کی بنا پر کافی شہرت بھی رکھتے تھے، بڑے ایکسپرٹ تھے تجارت کے اندر، اور ان کا امپورٹ ایکسپورٹ سمجھ لے کام تھا، پورے دنیا کے کئی ملکوں میں بزنس پھیلا ہوا تھا۔ تو وہ تجارت کی غرض سے یمن بھی جاتے تھے، اور جب جب یمن جاتے تھے تو وہاں ان کو ایک بوڑھا وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے وہ عسقلان بن عواکن حمیری، یہ انہی کے پاس جا کے ٹھہرتے تھے۔ وہ سمجھ لیں ان کا دوست تھا یا ان کا ہوسٹ تھا۔ وہ بڑا صاحب فراست شخص تھا۔ جب بھی یہ جاتے نا تو ان سے پوچھتے، یار بتاؤ تم مکے سے آتے ہو، مکے میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نیوز ہے؟ بتاتے نہیں تھے، مگر کہتے کچھ الگ ہوا ہے۔ کہتے نہیں کچھ الگ نہیں ہوا، ایوری تھنگ از نارمل۔ کہتے ٹھیک ہے۔ ہر سال یہ جاتے، بزنس ٹرپ پہ جاتے، ہر سال یہ سوال کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ عسقلان بن عواکن حمیری جو تھا، یہ بوڑھے بہت ہو گئے، آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں، سماعت بھی کمزور ہو گئی، اور آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی تھی۔ تو اب یہ گئے، جب یہ شخص جو تاجر تھے تو یہ ان کو پہچان نہیں پائے۔ تم نے بتایا پہچانے میں وہی ہوں۔ تو کہا اچھا اچھا تم آئے ہو۔ اب انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ تمہارے شہر مکہ مکرمہ میں ایک ایسی شخصیت آ چکی ہے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو باطل کا رد کرتے ہیں۔ دیکھو تمہیں موقع مل گیا ہے، اس آخری نبی کا بعثت ہو چکی ہے، واپس جاؤ مکے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور دیکھو میری تو اب ایسی کیفیت نہیں کہ میں ان کے پاس جا کر حاضری دے سکوں، اگر میں بھی ان کی کسی طرح خدمت کر سکتا تو میں ضرور جاتا۔ اچھا ایسا کرو کہ کچھ اشعار لکھے ہیں میں نے ان کی یاد میں، میرے یہ اشعار لے جاؤ اور نبی آخر الزماں کو میرے اشعار بھی سنا دینا۔ نعت سننے اور سنانے والوں، پڑھنے اور پڑھانے والوں، تمہیں مبارک ہو، میرے آقا کی نعت خوانی کا سلسلہ بڑا پہلے سے جاری ہے۔ انہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، مگر آقا کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیے۔ اچھا یہ نوجوان کو ان کا نبی پاک کا نام بھی نہیں پتا۔ یہ واپس آئے۔ یہ نوجوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار بھی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت ضرور کیا تھا، مگر علل اعلان نہیں کیا تھا۔ اسلام چھپ چھپا کر لوگوں کو بتایا جاتا تھا، دار ارقم میں چھپ کر باتیں ہوتی تھی، سب کو اعلان تو کیا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ آئے واپس، اور واپس آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق سے ملے کہ بتاؤ مکے میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو جن پر کتاب نازل ہوگی، جو اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو کہا تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا۔ تو کہا ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بعثت فرمائی ہے اور وہ اعلان نبوت کر چکے ہیں، چلو میں تمہیں ان کے پاس لیے چلتا ہوں۔ اب اس نوجوان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک کی طرف لے کر گئے۔ جیسے یہ نوجوان نبی پاک کے کمرے میں داخل ہوتے، اس سے پہلے کہ پیارے آقا کچھ یہ کچھ عرض کرتے، نبی پاک نے فرمایا میں خوش بخت چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جب اس نوجوان نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا تم میرے لیے ایک حمیری شخص کا کچھ میری امانت بھی لے کر آئے ہو۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ یمنی کے کچھ اشعار ہیں تمہارے پاس۔ وہ اور حیران ہو گئے کہ ابھی تک تو میں نے بتایا نہیں، یہ غیب کی خبریں دے کر مجھے بتا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے بتایا، فرمایا سناؤ وہ اشعار۔ بھرے دربار میں گویا نبی پاک کی نعت خوانی ہوتی ہے، وہ یمنی کے اشعار سنائے جاتے ہیں، اور یہ جو تاجر تھے، نوجوان تھے، بہت مالدار تھے، نبی پاک کا دامن تھام کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ایک روایت کے مطابق عبد الکعبہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبد عمر تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کیا اور ان کا نام رکھا عبد الرحمن۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بہت مالدار تھے، مگر یہ اسلام انہوں نے جب قبول کیا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے امامہ شریف باندھا۔ ان کی دستار بندی جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بدلنے کے بارے میں علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب کسی کا نام برا ہو تو اسے بدل دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے، اپنے بچوں کے نام
اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اب یہاں ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب فنامنا ہے، ایک عجیب ریس بنی ہوئی ہے کہ جناب بچے کا نام رکھنا ہے تو سب سے یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ اچھا بھائی، اور پھر رکھنا ہے تو اپنی مرضی سے رکھنا ہے، اب نہ اس کے معنی پوچھتے ہیں، بس قرآن شریف کھولا، بعض لوگ تو قرآن کھولتے ہیں، بعض لوگ فلم ایکٹروں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب پکارا جائے گا تو سوچو آپ کے بچے کو کس نام سے پکارا جائے گا، اور اگر قرآن سے بھی رکھنا ہے تو کسی صاحب علم سے پوچھ کر رکھیں نا، اپنی مرضی سے قرآن کھول کے نام رکھیں گے تو قرآن میں تو لفظ خنزیر بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا قرآن کا ہر لفظ نام رکھا جا سکتا ہے؟ علم ہونا ضروری ہے نا۔ وہ ایک مشہور ہے نا، ایک عورت کے یہاں پہلی بچی پیدا ہوئی، اس نے کیا نام رکھا؟ اس نے قرآن شریف کھولا، انا اعطیناک الکوثر، ہاں کوثر نام بہت اچھا ہے، پہلی بیٹی کا نام رکھ دیا کوثر، چلو یہ تو بڑا اچھا نام ہو گیا۔ اگلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر سورہ کوثر کھولی، فصل لربک وانحر، ونحر نام رکھ دیا، ارے ذبح ہونے والی نام، بھائی قرآن میں ہے نا۔ اب آگے انا شانئک ھو الابتر، ابتر کہتے ہیں نسل کٹا ہوا ہے، نسل منقطع ہوا، کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے، انہوں نے بیٹی کا نام ابتر رکھ دیا۔ تو ہر نام قرآن سے رکھنا بغیر علم کے، اور یہ کیوں ہم نے اپنے ذہنوں میں خبط بٹھا لیا ہے کہ جناب نیا نام ہی ہونا چاہیے؟ ارے نبی پاک کے نام پر نام ہوگا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، صحابیات کے نام پر نام ہوگا تو ان کی برکتیں ملیں گی، ہمیں نیا نام کیوں چاہیے؟ ارے ہمارے اسلاف پورے گھر میں کئی محمد ہوتے تھے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں تھا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو کون نہیں جانتا؟ آپ کو پتہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، ان کا نام کتابوں میں کس طرح لکھا ہوتا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں جناب، سب سے ہٹ کے نام چاہیے۔ ارے ان کے نام پر نام رکھو جن پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اولیاء کرام، صحابہ کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ بیٹے کا نام تو محمد رکھنا چاہیے یا احمد رکھنا چاہیے، پھر پکارنے کے لیے آپ چاہے کوئی اور نام رکھیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے محبت کی خاطر اگر اولاد کا بیٹے کا نام رکھا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ شخص اللہ عز و جل کے وہ دو شخص اللہ عز و جل کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل کے سبب جنت میں جانے کے قابل ہوئے؟ تو ہم نے تو کوئی کام جنت والا نہیں کیا۔ تو رب عز و جل فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ مگر ہمارا تو ذہن ہی بنا ہوا نہیں جناب، یونیک ہٹ کے نام۔ پلیز اس ریس سے نکلیے اور اپنے گھروں میں اس سے انشاءاللہ بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ اگر نام میرا احمد رضا ہے تو کون ہے احمد رضا، اگر میرا نام عبد القادر ہے تو عبد القادر جیلانی کون تھے، اگر میرا نام حمزہ ہے تو بچے کو پتا چلے گا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کون ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ صحابوں کے نام بچیوں کے نام رکھیں، کسی کا نام فاطمہ رکھیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نام بتائیں، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی بیٹی کو پکارتے فاطمہ کہہ کے پکارتے۔ اپنے گھر میں ایک فاطمہ رکھو، جب پکارو گے آقا کی یاد بھی آئے گی، خاتون جنت کی یاد بھی آئے گی۔ تو ہم کیوں یہ میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہوں گی، تو اس لیے اس ٹاپک کو میں نے کچھ لیا کہ اس پر غور کریں۔ اچھے نام رکھنا یہ نبی پاک کی سنت اور یہ اللہ کو محبوب ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے نام پر نام رکھنا سبحان اللہ، تو یہ ضرور رکھا کریں۔ اب چلتے ہیں واپس اس عظیم ہستی کی طرف کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن 10 صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنتی قرار دے دیا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں شامل ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کی دعا دی۔ اس وقت جبریل امین نے یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری عطا فرما دیں۔ اللہ کی طرف سے بھی سلام آتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہ جنت عطا کیجیے، مگر ان کو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، جبریل امین سلام لا رہے ہیں اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ کمال کے صحابی ہیں، ان کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان کے کمالات ایسے ہیں
پوری ایک کتاب ہے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی، میں تقریباً بیان اسی سے دیکھ رہا ہوں، آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے گا، خاص طور پہ مالدار بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ضرور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک رول ماڈل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دنیا میں مالدار بنایا، ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے وکیل ہیں، نبی پاک ان کو فرماتے ہیں یہ زمین پر اللہ کے وکیل ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے، جو یہاں سے مکے سے گئے، وہ سارے ایمٹی ہینڈڈ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سب کاروبار بھی ادھر رہ گیا۔ آپ کا مکے میں بڑا کاروبار تھا، لیکن آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت سسٹم بنایا، اور وہ سسٹم کیا تھا کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کو رفیق بنا دیا، اخوت کا ایک رشتہ بنایا کہ جتنے لوگ مکے سے آئے ہیں وہ خالی نہ رہ جائیں، تو ایک مدینے کا جو صحابی تھے جن کو انصاری کہا جاتا، وہ انہیں ویلکم کریں، انہیں ہوسٹ کریں اور ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور ان کی خیرخواہی کریں، انہیں اسٹیبلش کریں۔ تو سبحان اللہ، تاریخ میں ایسی داستانیں نہیں ملتی جو انصار صحابہ نے کی، اپنے گھر کھول دیے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف چونکہ بڑے مالدار تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ساتھی بنایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، حضرت سعد بھی بڑے مالدار تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف تو ایمٹی ہینڈڈ تھے، خالی آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں حضرت، میرا جتنا مال ہے نا وہ سارا آدھا آپ کا، میرے پاس 2 گھر ہیں، ان 2 میں سے ایک گھر آپ لے لیں۔ اور سنو کیا کہتے ہیں، کبھی تاریخ میں ایسی داستانیں سنی ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح بھی اس سے کر لیں۔ اس قدر کھلے دل کے ساتھ اپنے صحابیوں، اپنے بھائیوں کو ویلکم کہا گیا، اسلام اس کا نام ہے۔ بہرحال لیکن خودداری کیسی، یہاں سخاوت کا درس بھی مل رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے دکھ کو بانٹنے کا درس بھی مل رہا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، آفر تھی، گھر بھی مل رہا تھا، کاروبار بھی آدھا، فیملی بھی مل رہی تھی۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بزنس آتا ہے۔ بازار کدھر ہے مدینے میں یہ بتاؤ، ہیں آپ نے حضرت سعد نے بازار کا راستہ بتایا۔ ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا ویپاری مائنڈ، ان کا دماغ ایسا تھا، اللہ نے بزنس کا ایسا دماغ دیا تھا۔ آپ گئے اور آپ نے جا کر تھوڑا سا گھی اور پنیر کا کام شروع کیا، اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی، خود کہتے ہیں۔ اچھا، یہ برکت کی وجہ بھی ایک بنی، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درم لے کر آئے، کہتے ہیں حضور 8000 میرے پاس ہیں، ٹوٹل 8000 میری کیپٹل ہے، میمنی میں کہتے ہیں موڑی، 8000 درم ہے، یہ 4000 درم آپ کے لیے لایا ہوں، اللہ کے دین کے لیے 4000 درم گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے جو تم نے دیا، اور اس میں بھی جو اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا۔ سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں جب سے میرے آقا نے یہ دعا دی تھی میرا کاروبار ایسے چلنے لگا، مجھے پتا ہوتا تھا میں پتھر اٹھاؤں گا وہ بھی سونا ہو جائے گا۔ اب مال بڑھتا گیا، راہ خدا میں خرچ کرتے گئے، کتنا مال ہو گیا سنو، 4000 درم سے، بلکہ اس سے پہلے چلو تو 0 سے بزنس شروع کیا، 8000 جمع ہوئے، 4000 دے دیے، 50% صدقہ دیا، اللہ کے نبی سے دعا لے لی، اب مال کتنا ہو گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا نا، تب آپ کا ترکہ جو تھا، آپ کا جو ورثہ تھا، اس میں سونا اتنا تھا کہ کلاڑے سے سونا توڑنے والوں کو اتنی دیر لگی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اتنا پیسہ کمایا، اتنا مال اللہ نے عطا کیا، اور آپ کی سخاوت، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک اور بڑی شاندار ڈیوٹی پکڑ لی تھی، یہ سنو، یہ نیکیوں والے کام یاد رکھو، اور خاص طور پہ آل رسول۔ آج ہمارے دور میں بھی اہل بیت اطہار کا خاندان تو موجود ہے نا، آل رسول تو ہوتے ہیں نا۔ سنو انہوں نے کیا کیا، نبی پاک کی حیات طیبہ میں بھی اور میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ازواج مطہرات، نبی پاک کی جو ازواج مطہرات ہماری مائیں جو تھیں، ان کی خدمت اپنے ذمے لے لی، سب کو ماہانہ وظیفہ بھجواتے، ان کی خدمت کرتے رہتے۔ اللہ کے حبیب نے وہ دعائیں عطا فرمائیں، پھر ہماری امہات المومنین نے ان کو دعائیں عطا فرمائیں کہ اللہ پاک نے ان کے مال میں بہت زیادہ برکت ڈال دی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اتنا راہ خدا میں صدقہ کیا۔ اب ذرا سنیے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کی چند جھلکیاں، آپ کی حیات طیبہ میں جو 4000 دینار پیش کیے وہ بھی آپ نے سنا، اس کے بعد ایک بار 40000 دینار پیش کیے، اللہ نے مال انکریز کیا نا، 40,000 دینار۔ پھر آتا ہے کہ ایک بار
500 گھوڑے مجاہدوں کو دیے، ایک بار 1500 اونٹ راہ خدا میں دیے، وفات کے وقت 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی۔ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو اپنا 1/3 مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی وصیت کی، بعد میں ٹھیک ہو گئے تو پھر بھی وہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک بار صحابہ سے مل کر کہا کہ اہل بدر میں جتنے صحابہ تھے نا، 313 کے قریب صحابہ تھے نا، سب کو فی کس 400 دینار دوں گا۔ ایک بار ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے، رات کو حساب لگایا، پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا میری قمیص فلاں کو دے دو، میرا امامہ فلاں کو دے دو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی حضور عبد الرحمن کے صدقات کو اللہ نے قبول کیا، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خبر دے دیجیے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے، امہات المومنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا جو 4 لاکھ درہم کا فروخت ہوا۔ یہ ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ کاروبار بھی بہت بڑا تھا، مگر اللہ نے دل بھی بہت بڑا دیا تھا، اور اللہ برکت ہی عطا فرماتا گیا، ان کا کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب یہاں ایک لیسن ہے ہمارے لیے، کیا ہم کبھی بھی اپنے ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی ایک منٹ کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اس اربوں روپے کا جو ان کا کیپٹل تھا، اس میں کوئی 1 درہم 1 دینار بھی حرام کا تھا؟ نہیں نا، 100% حلال تھا۔ تو اس کا مطلب حلال سے بھی بندہ مالدار بن سکتا ہے، سچا ہو، امانت دار ہو، خوددار ہو، سخی ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آج کے دور میں اگر اوپر جانا ہے نا تو حرام کے ذریعے نہیں، حرام کے بغیر نہیں ہو سکتا، سچ بول کے امیر نہیں بن سکتا۔ ہمیں ایسا امیر بننا ہی نہیں ہے بھائی جو جھوٹ بول کے بننا پڑے۔ ہمیں وہ مال چاہیے کیوں جو اللہ کو ناراض کر کے ملے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے۔ میری غالباً کل یا پرسوں میمن آل پاکستان میمن فیڈریشن میں جو اسپیچ تھی، وہاں بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، وہاں بھی بڑے بڑے بزنس مین تھے۔ میں نے کہا دیکھیں خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء سے سوال ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلے یہ مال جو مجھے مل رہا ہے، یہ نعمتیں جو مجھے مل رہی ہیں، عزتیں جو مجھے مل رہی ہیں، یہ زحمت ہے یا نعمت ہے، آزمائش ہے یا اللہ کی رضا ہے، ہم کیسے چیک کریں؟ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے جب تمہیں مال ملے، عزت ملے، شہرت ملے، کوئی بھی نعمت ملے نا، اور دیکھو اگر یہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اور جب وہ نعمت ملے اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ نا تو سمجھ لو یہ تم پر آزمائش آئی ہے، یہ تمہیں چیک کیا جا رہا ہے۔ اب ہم سارے غور کر لیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، روزے بھی چل رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بھی وقت نکل رہا ہوتا ہے، پیسے آتے گئے، انداز بدلتے گئے، گناہ بڑھتے گئے، خطائیں بڑھتی گئیں۔ یہ بھی تو مالدار تھے، بلینر تھے، مگر خوف خدا بھی تھا، عشق رسول بھی تھا، صدقہ خیرات بھی تھی، عبادتیں بھی تھی، حرام دیکھنے سے بچتے تھے، حرام سننے، قطعی جنتی ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے جن کو۔ ہمارا حال توڑی بدل جاتی، بڑا عجیب معاملہ، مطلب سمجھ نہیں آتا کہ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے تو بندہ خطائیں بڑھاتا ہے۔ ارے دنیا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم اللہ کو راضی اور کریں کہ مولا مجھ جیسے گناہگار کو تو نے یہ سب کچھ دے دیا، میں قابل نہ تھا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بھی اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں سخاوت بھی کرنی ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف صرف پیسے نہیں دیتے تھے، جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے، عبادتوں میں بھی آگے آگے تھے، نیکی کی دعوت میں بھی۔ آپ کی بھی اسلام کی دعوت سے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے کچھ لوگ مالدار کیا سمجھتے ہیں، بھائی میں پیسے تو دے دیتا ہوں نا، مسجد بنا دی، چیریٹی دے دیتا ہوں ہر سال، اس کے بعد اپنا کیا کام؟ نہیں جناب، آپ کا کام پریکٹیکل بھی ہے نا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے معاشی مشکلوں سے آسان رکھا ہوا ہے، ہم میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پہلی تاریخ کو تنخواہ کا انتظار نہیں ہوتا، ہم میں سے بہت سارے وہ بیٹھے جو تنخواہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ 20 تاریخ ہو گئی، اب دودھ والے کا بل بھی دینا ہے تو گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچارے غریب آدمی کو تو 20 کے بعد پہلی کا انتظار رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے ان ٹینشنوں سے بچایا ہے۔ تو سچ بتاؤ، وہ غریب جو بیچارہ تنخواہ پوری کرنے کے چکر میں بھی رہے اور وہ دین کا کام بھی کرے، اور مجھے اللہ نے سکھ والی زندگی دی اور میں دین کی کوئی خدمت نہ کروں، کدھر جائیں گے ہم پھر؟ سوچو نا، کتنا پیچھے رہ جائیں گے قیامت کے دن۔
مالدار غریبوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، یہ بھی روایتوں کا مضمون ملتا ہے. لیکن اگر مالدار عبادت گزار بھی ہو، مالدار سخی بھی ہو، مالدار دین کا کام کرنے والا بھی ہو، مالدار اللہ کے رسول کے دین کو، سنتوں کو پھیلانے والا بھی ہو، عالم دین بن جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ کریم نوازے گا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو رب کریم نے دنیا میں لگژری لائف دی ہے اس کو تو اب زیادہ دین کا کام کرنا چاہیے نا. ہمیں تو نرم بستروں کے بغیر نیند نہیں آتی، قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے. جس کی لائف لگژری ہے وہ قبر لگژری بنانے کی فکر کرے، جس کی لائف بڑی سموتھ ہے اب وہ جنت میں داخلے کی فکر کرے، کیونکہ ادھر مار پڑی تو کیسے برداشت کریں گے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی سیرت ہمیں بتاتی ہے جتنا مال بڑھتا گیا ان کی عبادتیں بڑھتی گئیں، ان کی ریاضتیں بڑھتی گئیں، ان کی سخاوتیں بڑھتی گئیں. ہمیں بھی اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے کہ ہم اگر اللہ عطائیں دے رہا ہے تو ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، فرما بردار بن جائیں. اللہ کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائے. میں اپنے لیے تو یہ دعا کرتا ہوں، آپ چاہیں تو آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں وہ مال نہ دیجیو جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، وہ مال مت دیجیو، ہماری نسلوں کو بھی مت دیجیو کہ اللہ جو تیرا نافرمان بنا دے. ہمیں بے شک تھوڑا دینا ہو، تیری رضا اگر تھوڑے میں ہے مگر وہ دیجیو کہ ہم کھائیں تو ہمارا دل نور سے بھر جائے، ہماری اولاد تیری فرما بردار بنے. اس مال کا کیا کرنا جو آخرت میں کیڑے مکوڑوں کا سبب بن جائے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، اس طرح کے بیانات بار بار سنیں گے تو مزید احساس ہوگا. اور براہ کرم اپنی روزی کو ضرور چیک کریں. حرام روزی کے ساتھ عبادتیں جو ہے نا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو نمازی بھی ہوتے ہیں، روزہ دار بھی ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر روزی میں کہیں نہ کہیں سے حرام کی ساتھ ساتھ آمیزش بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ جو حرام کی کمائی ہے نا، یہ ساری روحانیت نورانیت کو برباد کر دیتی ہے. نہ دعا میں آنسو آتے ہیں، نہ سجدوں کی لذت ملتی ہے، نہ قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے. انسان کو لگتا ہے یار سبھی کر رہا ہوں پھر بھی ویسا کا ویسا ہی ہوں، چونکہ حرام ساتھ ہے، ہمارے خون میں حرام ملا ہوا ہے. اگر کوئی حرام کماتا ہے، اچھا پھر کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو حرام سے پال رہے ہیں. خود سوچیں، نہ کمائیں، صبر کریں، اللہ پاک آپ کو حلال سے اتنا عطا کرے گا کہ گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمت تو کرو. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے کاروبار میں نہیں پتا تو معلوم کر لو. دعوت اسلامی یہ سروس بھی تو دیتی ہے نا کہ مفتیان کرام سے پوچھ لیں، اپنا بزنس چیک کروا لیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بھی ایک عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور کمال کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. میں تو جب بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیتا ہوں نا، ان کی قسمت پر رشک آتا ہے. تمام صحابہ جب نبی پاک سے گفتگو کرتے تھے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو پتہ کس طرح گفتگو سٹارٹ کرتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ ہمبلنس تھی، یہ نبی پاک کی تعظیم اور اکرام کے لیے کہتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ چلیں بات چلی ہے تو ایک مشورہ دے دیتا ہوں، پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو چلیں اچھی محبت والی بات ہے کہ جب روضہ رسول پہ جایا کرو نا، اللہ آپ کو مجھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. تو صحابہ کی یہ والی نقل بھی کر لیا کرو، ہے نبی پاک سے عرض کرنے سے پہلے کہا کرو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ان کا غلام ہوں جو آپ سے اس طرح بات کرتے تھے. کیا پتہ یہ جملے وہاں قبول ہو جائیں، توجہ ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھو. غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے حملہ کیا ہوا تھا تو نبی پاک حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے جاتے. آپ تیر بہت زبردست چلاتے تھے، ہیں زبردست نشانہ تھا آپ کا. تو نبی پاک کیا فرماتے؟ سنو، میرے آقا فرماتے اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہائے ہائے ہائے، اپنے غلام کو کیا شرف عطا فرمایا. یہ نبی پاک کا خوبصورت انداز تھا کہ کسی کو، آپ دیکھیں سب صحابہ کو کچھ نہ کچھ القابات دیے نا. امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، تو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے وکیل ہیں زمین پر حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو نبی پاک نے کئی صحابہ کو بہت سارے القابات دیے. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. آپ نے ایک بار نبی پاک سے کوسچن کیا، بڑا ریلیونٹ بڑا خوبصورت کوسچن تھا، ہم سب کے لیے اس میں بڑی زبردست رہنمائی ہے. سوال کیا، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کرے ہم بھی بن جائیں، بہت بڑی نعمت ہے نا. نبی پاک نے کوئی بہت لمبا چوڑا آنسر نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، ہیں اتنے جناب ریاضات کرو، پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں، ویری بیوٹیفل شارٹ اینڈ سویٹ آنسر. نبی پاک فرماتے ہیں اے سعد،
اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یہ ہے مستجاب الدعوات بننے کا فارمولہ. اپنی غذا پاکیزہ کریں، اپنی روزی کو چیک کر لیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، حرام ہے، چھوڑ دیں. یہ نہ سوچے کاروبار کا کیا ہوگا، کبھی نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ دینے والا کون ہے. میں جب اس کو ناراض کر رہا ہوں پھر بھی وہ دے رہا ہے. میں جب اس کی رضا کی طرف قدم بڑھاؤں گا وہ غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا. اور کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی. لوگوں نے حرام کام چھوڑے، اس وقت ڈر رہے تھے یار چھوڑیں گے تو گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا. صبر کیا، ہمت کی، اللہ نے اس سے زیادہ نواز دیا، اس سے زیادہ عزت والی روزی دے دی. کچھ دنوں کا امتحان ضرور آتا ہے مگر ثابت قدم رہنا، اللہ تمہیں ایسا عطا فرمائے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہی وعدہ رب نے فرمایا قرآن میں. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. اور کہاں سے روزی دے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجینیشن نہیں ہوگی. ایسا ہوتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ادھر سے روزی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ سے ڈرا تھا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے غیب کے دروازے کھول دیے. تو اگر آپ کا کاروبار کسی بھی وجہ سے آپ کو فیل ہوتا ہے، نہیں فیل ہوتا، چیک کروا لو. ہم عالم نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم ایک بار چیک کروا لیں کسی مفتی سے کہ یہ میری ڈیلنگ سے چیک کر لیں. میں دعائیں قبول ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اور اپنی خوراک میں حرام نہیں ملانا چاہتا. اور اگر مفتی صاحب کہیں کہ یہ کاروبار، یہ چیزیں چھوڑ دو، اللہ تمہیں اور جگہ سے عطا فرمائے گا. اللہ ایسا بھروسہ، ایسا یقین ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کے روزی روزگار میں رب کریم برکت عطا فرمائے. آخر میں پھر میں فیصل بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، غوث پاک کی منقبت بھی ہمیں سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.